صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ جلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اسلام اللہ جلال والاکرام کا سچا، آخری اور عالمگیر دین ہے، اور کوئی شک نہیں ہے اللہ جلال والاکرام کی سنت یہی ہے کہ یہ دین دنیا پہ غالب آئے گا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، اور آپ کے توسط سے اسلام ساری دنیا پر غلبہ اختیار کرنے والا ہے. ساری دنیا کے لیے نبوت اور رسالت لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے. ساری انسانیت کو اسلام کی دعوت سے روشناس کروانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جلیل القدر منصب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر غلبہ دین کے لیے قربانی اور اثار، محنت اور تگ و دو کرنے والی وہ شاندار جماعت عطا فرمائی جس کی مثال روئے زمین کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے وہ پہلے انسان ہیں، اور بغیر کسی شک و شبہ کے امتوں میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، جن کی قربانیاں، جن کا جذبہ ایثار، جن کی محنت اور تواضع شاید تمام انسانوں کی قربانیوں پر بھاری ہے. اسلام کی دعوت کے لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس دین حنیف کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور پھر دنیا سے اس دین کو منوانے کے لیے وہ شاندار اور بے مثال قربانیاں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابو بکر کے مقدر میں لکھ دی، کسی اور کے نصیب میں انبیاء کے بعد یہ سعادت نہ ہو سکی. سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر بازار میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، حالت امن میں، عالم جنگ میں، ہر حال میں سب سے زیادہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور نتیجتاً اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت و آبرو کا وہ شاندار مقام عطا فرمایا کہ امت کا، اہل السنہ کا، تمام صحیح العقیدہ لوگوں کا اجماع ہے اس بات پہ، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، انصار کے متعلق ہیں، مہاجرین کے متعلق ہیں، غلاموں کے متعلق ہیں، نماز کے متعلق ہیں، بہت ساری نصیحتیں. اس میں ایک فرمان یہ بھی تھا
کائنات کے لوگوں، جس نے جتنا میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے اتنا اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں، اس کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ سوائے اللہ کی جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولكن مودۃ الاسلام ولكن اخوۃ الاسلام ومودتہ، لیکن اسلام کی اخوت اور مودت ابو بکر کو حاصل ہے، خلیل میں نے آسمان کے رب کو بنایا ہے۔ اور فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، یہ جتنے بھی کھڑکیاں صحن مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں، گرد و نواح کے جو مکانات تھے، کسی کا دروازہ یا کھڑکی آج کے بعد مسجد نبوی کی طرف نہیں کھلنی چاہیے، الا سد، سب کو بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، لیکن ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی سے محمد بھی بند نہیں کرواتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہی قربانیوں کا صلہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے، سب سے پہلے نبی کے بعد اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے والے، بیت اللہ کے سائے میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے والے، ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کرنے والے، باوجود بہت بڑی چگراہٹ کے اور بڑے مضبوط خاندانی پس منظر کے ظلم و ستم بے پناہ آپ پہ ڈھایا گیا، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ توفیق بھی دی، خود اپنے جسم و جان پہ ستم سہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کا درجہ عدم کرنے کے لیے پورے طور پہ کوشاں رہے۔ کتنے ہی غلام تھے جنہیں اللہ نے آزادی دلائی ابو بکر کے مال سے، یہی قربانیاں ہیں نا، یہی صدقہ و خیرات کا جذبہ ہے، یہی جان ساری کی بے مثال داستانیں ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ عزت اور شان عطا فرمائی کہ زبان نبوت سے آپ کو عتیق من النار کہا گیا، انت عتیق من النار، ابو بکر آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا، آپ جہنم کی آگ سے آزاد قرار دے دیے گئے۔